السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے دنوں جب ہم نے جامشورو یونیورسٹی والا پروگرام کیا تھا تو اس کے حوالے سے بات کرتے کرتے کہیں پتہ چلا کہ ہمارے ایک پرانے دوست میر مشرف علی تالپور جو کسی زمانے میں قائد اعظم یونیورسٹی سے ان سے ملاقاتیں رہی تھیں، وہ وہیں پہ پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں۔ تو رابطہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر ان کا رابطہ مل گیا، پھر بات ہوئی۔ پہلے ان کا جو ماضی کا تعارف تھا وہ جب کافی سالوں کے بعد جب ظاہر بات ہوتی ہے، تعارف ہوا، تو تیسرے یا چوتھے جملے پہ کہتے ہیں آئی سی بھٹی صاحب، یا جی بالکل میں نے پہچان لیا آپ سے، ہاسٹل کی بالکنی میں کھڑے ہو کے رات کو لیٹ نائٹ احمدیت پہ بات ہوا کرتی تھی۔ جیسے سندھی لب و لہجہ ہے، وہ اردو میں بھی بولیں تو انہوں نے کہا کہ وہ باتیں احمدیہ ایشو پہ باتیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا جی بالکل۔ اب ہوا یہ کہ یہ ہمارے ڈائریکٹ ظاہر دوست نہیں تھے، لیکن میرے ایک بہت قریبی دوست، ان کے یہ آگے کلاس فیلو تھے، تو شام میں ان کے پاس جاتا تھا تو لامحالہ جو اچھی طبیعت کے لوگ ہیں ان سے گپ شپ ہو جاتی ہے۔ تو ایک دو چار دن تو ایسے ہی جیسے دور دور سے، پھر میں کھڑا تھا تو یہ بھی آ گئے بالکنی میں، تو کہتے ہیں کہ اچھا تو آپ کا پتہ چلا آپ ربوہ سے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ وہی جو جن کو قادیانی کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی قادیانی بھی اور کافر بھی۔ تو اس پہ بے ساختہ انہوں نے ایک شعر سنایا مجھے، کہتے ہیں کہ ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ اب جب کافی سالوں کے بعد میری ان سے بات ہوئی تو ایگزیکٹ وہی شعر انہوں نے پھر مجھے سنایا کہ یہ بات ہوئی تھی ہماری پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی۔ خیر میں نے کہا کہ اب اتنے سال بیت گئے ہیں، ممکن ہے ان کے طرز فکر میں پی ایچ ڈی بھی کر آئے ہالینڈ جا کے، تو اب تبدیلیاں آ چکی ہوں گی، لیکن نہ تو ان کے چہرے میں کوئی تبدیلی آئی اور نہ ان کے طرز فکر میں کوئی تبدیلی آئی۔ وہ آج بھی اسی کشادہ دلی کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں، وہ آج بھی اسی پلورلزم میں یقین رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں جب سندھی، پنجابی، مہران کونسل اور فلاں فلاں باتیں ہوتی تھیں تو مجھے یاد ہے وہ بات کرتے کرتے کہتے تھے یار یہ گلے جو ہیں یہ تو گلے ملنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ گلے کاٹنے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اب بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار اگر مذاہب کا اختلاف ہے، فرقوں کا اختلاف ہے، مسل کی اختلاف ہے، تو اس کو گلے کاٹنے کے لیے کیوں استعمال کیا جائے؟ اس کو تو ڈسکشن کے لیے ہے، وہ ڈسکس کرتے رہیں۔ اور ظاہر ہے جب اتنے عرصے بعد بات ہوتی ہے تو انسان بات بات پہ اختلافی پوائنٹس کو آگے نہیں رکھ لیتا، لیکن مجھے اسی وقت ساتھ ساتھ خیال آ رہا تھا کہ ایسی انفرادی سوچ اور ایسی انفرادی کشادہ دلی، ایسا انفرادی پلورلزم اور ایسی انفرادی رواداری اور برداشت، یہ پاکستان میں اجتماعی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد مذہب کا ڈسٹارٹڈ ورژن اور اس ڈسٹارٹڈ ورژن کا ٹارچ بیئرر ملائیت کا ہو جانا۔ ملائیت کو جب تک لوگ ایک دوسرے کی خون کے پیاسے نہ ہو جائیں ان کا دھڑا مضبوط نہیں ہوتا، ان کی سیٹ پکی نہیں ہوتی۔ اور ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والی جو پولیٹیکل رجیمز ہیں وہ جب تک ملائیت پوری طرح خونی قسم کی نہ ہو تو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹس کو سپورٹ اور کور نہیں ملتا۔ اور یہ دونوں دھڑے جب تک پورے بدطینت اور خباثت کی انتہائی سطح تک نہ جا چکے ہوں، اس وقت تک جیسی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ ان سے اپنے مطلب نہیں نکلوا سکتی۔ اگر لوگ ایک حد تک جا کے واپس آ جانے والے ہوں
اگر لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اچھا یہاں تک اختلاف تھا، اس کے بعد ہم نے اپنی وطنیت، اپنی سماجیات، اپنی سوشل ویلیوز، اپنے کلچرل جو ہیریٹیج یا اپنے جو روزمرہ کے ملنساریاں تھیں، اب ہم نے اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس حد تک ہم نے نہیں جانا. تو جو لوگ وہاں سے وہاں اس پوائنٹ تک پہنچنے سے پہلے رک جانے والے ہوں گے، اس سے پہلے واپس آنے والے ہوں گے، ان ایسی متوازن سوچ رکھنے والوں کے ساتھ کون سی اسٹیبلشمنٹ کون سی سودے بازیاں کر سکے گی؟ ایسے لوگوں کو کب ضرورت پیش آئے گی کہ وہ کبھی ان کو سڑکوں پہ نکال لائیں تو کبھی پیسے دے کے کہیں چلو آپ واپس چلے جاؤ اچھے بچوں کی طرح. لیکن یہ معاملہ انفرادی ہی سطح پر ہے. ہمیں دوست جو ملتے ہیں، اب بھی ملتے ہیں، پہلے بھی تھے. فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے اجتماعی طور پر لوگوں میں معاشرتی سطح پر اقدار ہوتی تھیں. پہلے معاشرہ بحیثیت مجموعی برداشت میں یقین رکھتا تھا، اور وہ جو یقین تھا وہ صرف طاہر اشرفیوں کے بیانات کی حد تک اور شاہ محمود قریشیوں کے فارن آفس کی بریفنگز کی حد تک نہیں ہوتا تھا. وہ پریکٹیکل نظر آتا تھا، چلتے پھرتے آپ کو محسوس ہوتا تھا. 6 سے 8 کلومیٹر تک کا جو سفر ہے کچی سڑک کا اور بگڑے ہوئے حالات کا، اس میں بھی لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتے تھے. ایک طرح کا کانفیڈنس ہوتا تھا. بہت پہلے تو بہت زیادہ ہوتا ہوگا. میرا بچپن جو تھا، اگر اس کو 70 کی دہائی سمجھ لیا جائے تو 70 کی دہائی میں بھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ ہم اپنے گاؤں کے جو قریبی شہر تھا وہاں پر پہنچے، تو وہاں سے آگے گاؤں جانے کے لیے بے وقت تھا، سواری نہیں تھی. تو جن لوگوں کے ہاں ہم رکے ڈیرے میں، تو وہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے، کن کا ہے ڈیرا. لیکن بڑا ڈیرا تھا، تو انہوں نے تعارف ہونے پہ کہا کہ آ جائیں ادھر آ جائیں. تو وہ بزرگ جو سینئر تھے وہاں ڈیرے دار، انہوں نے مجھے کچھ جتائے بغیر خصوصی احترام، خصوصی اس کے ساتھ جیسے پروٹوکول ہی کہیں گے، تو وہ حکے پہ بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے چارپائی پہ تکیہ رکھواؤ، یہ کرو. ابھی میری عمر بھی کیا تھی. اگلے دن صبح انہوں نے اپنے 2 ملازم ساتھ بھیجے اور انہوں نے کہا جائیں ان کو چھوڑ کے آئیں. تو جب وہاں چلے گئے تو بعد میں مجھے والد صاحب نے اور میرے دادا نے بتایا کہ ان سے تمہارے ابا کے اسکول کے زمانے میں اتنی دشمنی تھی کہ لڑائی اور قتل و غارت تک بات گئی تھی. لیکن اس ڈیرے دار بابے نے اس زمانے کے بظاہر مخاصمت اور لڑائی والے پارٹی کے بیٹے کو، جو کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، تو اس کو بے یار و مددگار نہ رات رہنے دیا، نہ اکیلے وہاں سے آنے دیا، بلکہ گھر تک، ہمارے گاؤں تک، ڈیرے تک چھوڑ کے گئے ہمیں. یہ لوگوں کے رکھ رکھاؤ تھے. اور اس میں لامحالہ انہیں پتہ ہی تھا ہم بھی احمدی ہیں، وہ نہیں احمدی تھے. اور لڑائیوں کی ریزنز احمدی غیر احمدی نہیں ہوتی تھی، کوئی اور جیسے ہوتی ہیں برادریوں کے اور دوسرے مسائل. لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ جب آپ نے اپنے ڈے ٹو ڈے روٹین ملائیت کے ہاتھ ہی تھما دی، تو اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری کیلکولیشنز کے ساتھ ہر ایشو کو کیش کروایا. ہر پش بٹن کو دبا کے اس کے نتیجے میں جو نقصانات کے امکانات تھے ان کو زندہ تر کر کے اپنے معاشرے میں اب جگہ جگہ وہ دکھا دی ہیں، اس وقت موجود ہیں. اب آپ کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ آپ بے فکر ہو کے سفر کر سکیں وہاں پاکستان میں. اب آپ کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ آپ اسی خطے کے، اسی ضلع کے رہنے والے ہوں تو آپ کے اوپر ون حملے ہو رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے کہ نان ایشوز پہ آپ بیزی ہو گئے ہیں. اس لیے کہ اب آپ کو
تعلیم، صحت، سہولت، معاشرتی اقدار میں برداشت کا فروغ، لوگوں کی کو راستے کی سہولتیں اور رستوں میں امن اور سکون، یہ سارا کچھ تو وہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں جن کی وسائل اور جن کی توجہات فارغ ہوں، اور وہ اپنی جیسے انرجیز کہتے ہیں، وہ انرجیز کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہوں، جو کئی دہائیوں سے استعمال ہو رہے ہوں۔ وہ پلان کر کے اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے، بس جو چلتا ہے وہ چل ہی رہا ہے سلسلہ۔ دھڑام سے گرنے سے پہلے عمارت میں جس طرح ہے، اگر بجلی کا بلب فیوز ہو گیا تو پھر وہ فیوز ہی رہے گا، اگر کوئی تار سڑ گئی ہے تو اس نے سڑ ہی رہنا ہے۔ اسی طرح اگر چھت کہیں سے ٹپک رہی ہے تو اس کے نیچے وہ رکھ دیں گے اپنا کوئی تغاری وغیرہ، لیکن اس کا ڈیوریبل انتظام نہیں ہو پاتا۔ اور ڈیوریبل انتظام کے راستے میں روک اور سب سے بڑی اس کی جو سیٹ بیک ہے، وہ اس وقت وہی ملائیت ہے جس نے معاشرے کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزار کے حکومتوں اور ملائیت کے درمیان جو گٹھ جوڑ تھا، اس میں نئی سے نئی ترامیم ڈال کے، قانون سازیاں کر کے اور تھریٹس کے ساتھ سوشل سسٹم کو کمپرومائز کر کے اب وہاں تک بات آ گئی ہے کہ آج ہم نے ٹویٹر میں دیکھا کہ وہاں کوئٹہ میں دن دہاڑے جلوس نکلا ہوا ہے سول سیکریٹریٹ کے باہر، طالبان کے نعرے لگ رہے ہیں اور طالبان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور اس وقت بحث یہ جاری ہے کہ جناب اب ان کے ساتھ کس طرح کر کے کمپرومائز کیا جائے، ان کو کس طرح تسلیم کیا جائے، ان کے ساتھ کس طرح سودے بازیاں کی جائیں، کیونکہ جی ہماری ہمسائیگی ہے۔ آپ کی ہمسائیگی تو ہے، لیکن آپ کے علاوہ بھی کوئی اور بھی ہمسایہ ہے کہ صرف پاکستانی ہمسایہ ہے؟ باقی ممالک نے کس طرح سروائیو کرنا ہے؟ اس لیے جب آپ کے گھر میں امن ہوتا ہے تو آپ باہر کی تھریٹس کو فیصلہ کن طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ جب آپ گھر میں بے ایمان بھی ہیں، آپ بددیانت بھی ہیں، اور آپ بدنیتی کے ساتھ سودے بازیاں چھوٹے چھوٹے گلی محلے لیول پہ کر رہے ہیں، مطلب اب اگر 2-4 ہفتے گزر بھی گئے ہیں تو تب بھی اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ جو بزدار گورنمنٹ کے زیر سایہ مستقل کبھی اس مسجد کے مینارے توڑ، کبھی اس مسجد کا دروازے توڑ، کبھی اس کے محراب توڑ، کبھی اس کے دیواریں توڑ، تو یہ ان کو کیا مجبوری کیا لاحق ہے؟ یہ کس کو پلیز کر رہے ہیں؟ اور کیا حکومت ایگزسٹ کرتی ہے؟ اور اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کی خوشنودی کی خاطر کیوں ایسے اقدامات کر رہی ہے اور ہونے دے رہی ہے؟ حکومتوں کا کسی چیز کو جو لافل نہ ہو ہونے دینا بھی کر رہے ہونا کے مترادف ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر ہو جائے تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہاں تو معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے، یہاں تو کر رہے ہیں خود جا کے یونیفارمز میں جا کے۔ ان حالات میں پچھلے 4-6 آرٹیکلز میں نے ان کے دیکھے سیدہ نور الہدیٰ شاہ کے، وہ مسلسل ملائیت پہ لکھ رہی ہیں، اور دیگر کالم لکھنے والے بھی، ان کو بھی یہی خوف ہے۔ تو وہ جو ایک زمانے میں جب یہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں جس زمانے میں مشرف علی تالپور تھے کہ جناب بھٹی صاحب مذہبی ایشوز کے علاوہ بات کرنی چاہیے، ہمیں اس وقت سے یہ اسمیل آ رہی تھی کہ یہ کوڑ جو ہے اور یہ جو کینسر ہے یہ اب سرایت کر رہا ہے۔ ہم اس وقت بات کرتے تھے، ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ہمارے پاس کوئی اور بات کرنے کو نہیں ہے، ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب نور الہدیٰ شاہ بھی تبلیغ کر رہی ہیں، اب وسعت اللہ خان بھی تبلیغ کر رہے ہیں، اب سبوق سید بھی تبلیغ کر رہے ہیں، اب ہارون رشید بھی تبلیغ ہی کر رہے ہیں۔ اور بلکہ ایک اور دوست سے بات ہوئی تھی تو کہتے یہ تو جہاد نہیں، یہ تو فساد ہے۔ میں نے کہا یہ تو اب کی بات ہے نا، یہ تو اب کا ورژن ہے نا کہ آپ اس کو فساد کہہ رہے ہیں۔
جس وقت بانی جماعت احمدیہ نے اس کو فساد قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، تو آپ نے تو کہا تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد حرام قرار دے دیتا ہے جی۔ وہ جس کو انہوں نے حرام قرار دے دیتا تھا اسی کو اب آپ حرام قرار دے کے رد الفساد اور پتہ نہیں کیا کیا آپریشنز لانچ کر کے اس کو اب، یعنی انہوں نے تو منہ سے حرام قرار دیا تھا، آپ تو گن پوائنٹ پہ حرام قرار دے رہے ہیں اس کو۔ پوری کی پوری آپ کے یعنی کور ہیڈ کوارٹرز موو کرتے ہیں اس رد الفساد کے لیے۔ یہ مطلب وقت لگتا ہے لیکن چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے وہ انڈیویجول کی مثال اس لیے دی کہ اب اگر کسی طرح انڈیویجولز ہی اپنے پلورلزم، اپنی برداشت، اپنا ایک دوسرے کو گلے لگانا اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے دین کو بھرشٹ ہوتا ہوا نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ کوئی نہیں، گفتگو کرنے کے لیے ہوتی ہے اور بندے میل ملاقات کے لیے ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے جو کسی کے عقائد ہیں اس میں کوئی ان کے اوپر وہ جو ہے تبر نہیں چل جاتا۔ اور ہم نے تو خیر اکثر و بیشتر گفتگو کے بعد میں بھی آج تک ہم یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ جناب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ بھی تو مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی تو مجھے 12 اماموں والی بات بتا رہے ہیں، آپ بھی تو خلافت بلا فصل کی بات بتا رہے ہیں، آپ بھی تو رسول اللہ کے حاضر ناظر یا دوسرے تصورات کا پرچار میرے سامنے کر رہے ہیں، آپ بھی تو حدیث کو قرآن پہ فوقیت دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے سارے یعنی جتنے آپ کے فرقے اور مسالک ہیں آپ اپنے اپنے مسلک، آپ بھی تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ جو روزے اور یہ جو قبریں ہیں یہ ان کے وسیلہ ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ ساری باتیں ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے سننے سے اگر میری احمدیت کو آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تو آپ کو مرزا صاحب کے جو دعوی ہیں یا ان کی جو تعلیمات ہیں یا ان کا نام آ جانے سے آپ کا دین کیوں بھرشٹ ہو جاتا ہے جی؟ اس طرح تو نہیں چل سکتا۔ آپ دنیا میں نکلیں گے، آپ اپنی بات کریں گے، آپ کو اگلے کی بھی سننی پڑے گی۔ اور اس کی چونکہ لمبے عرصے کے بعد مجھے خطرہ تھا کہ شاید بعض دوستوں کا پتہ چلتا ہے، ایک نوجوان کو میں اچھے دنوں میں بڑی لبرل حوالوں سے گفتگو کرتے کرتے چھوڑ کے آیا تھا، اور جب میں آیا ہوں پاکستان سے 6-7 سال عرصہ گزرا ہے تو اطلاع اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنا شدت پسندی آ چکی ہے اس کے تھاٹ میں، وہ اب احمدیوں کے قتل عام کو ثواب سمجھتا ہے۔ تو اس خوف سے یہ تھا کہ اللہ کرے اچھا دوست تھا، پتہ نہیں کیا ہو چکا ہو، لیکن شکر الحمدللہ کہ ان کا طرز عمل ویسا ہی ہے۔ اور مشتعز خیروارے اگر اس طرح کے لوگ دیوں کی طرح بھی زیادہ جگہوں پہ جگمگانے لگیں تو کچھ نہ کچھ روشنی، کوئی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی دینے والا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اسلام پسندی کی بجائے امن پسندی کو عام فرمائے ہمارے ملک میں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔